بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن یا دوسرے اسلامی علوم سیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر موجود ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بتانے لگے ہیں شادی کے متعلق۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ کا رشتہ ہوتا ہے لیکن جلد ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ کے کوئی ایسا دشمن ہے، کوئی شریک ہے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہے یا کسی اور میں، جو آپ کی اس شادی کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ کر رہا ہے، جس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگے ہیں۔ بلکہ مجھ سے آج ہی کسی نے سوال کیا کہ میری شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ لڑکی والے فوراً ہی جب ہی رشتے کے لیے ہاں ہوتی ہے تو کچھ دنوں بعد کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر کے منع کر دیتے ہیں کہ ہم رشتہ یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ جب بھی کوئی رشتہ پسند آتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج ہی مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ میرا یہ رشتہ جہاں کہیں بھی میں کروں تو وہ مستقل پکا ہو جائے، کچھ دنوں بعد ٹوٹے نہ، کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہ ہو۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حکم اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ طے ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور یہ نہیں ہونا، یہ مصیبت، یہ مشکل اس وقت آئے گی اور کس صورت میں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، تو لہٰذا اپنے مسئلے میں کسی بھی قسم کے وسوسے اور اس طرح کے شک وغیرہ میں ہرگز مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے نیک رشتے مانگنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات، اپنی نیک تمناؤں کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد مستقل طور پر آپ ایسا ایک ٹائم بنا لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر توجہ کے ساتھ، بغیر کسی سوچ ادھر ادھر کی، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو چلیں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتے ہیں جو آپ کی اس مشکل میں، شادی کی کسی بھی مشکل میں آپ کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے رشتوں کی جو ایک لین ہوتی ہے نا وہ لگ جائے گی، رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کی رکاوٹ، کوئی بھی شخص آپ کے شادی میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور ہر وقت چلتے پھرتے جب بھی آپ کی اس طرح کی کوئی پریشانی، مصیبت کا سامنا ہونے لگے تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ صبح شام ہر وقت اس کا اہتمام کریں، ہر نماز کا وقت اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ صبح اور شام سورۃ واقعہ اور سورۃ طارق یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ